ईरान से अफसोसनाक खबर आ रही है, जहां ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक दसमेर के जंगल में उस वक्त ये हादसा पेश आया जब ईरानी सदर अपने आज़रबाईजानी हम मनसब के हमरा डैम के इफ्तिताह के बाद वापस लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर, गवर्नर मालिक रहमती, ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली मौजूद थे। इरना के मुताबिक जिस जगह पर हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया है, वहाँ के मकामी अफराद ने एक ज़ोरदार धमाका सुना है। इस वक्त 40 के करीब रेस्क्यू टीम्स इलाके में मौजूद हैं। ड्रोन और सुराग रसा कुत्तों की मदद से हेलीकॉप्टर को तलाश किया जा रहा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने इलाके को घेरे में ले रखा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद कर रही है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं, सख्त मौसम है, धुंध है, इसके बाइस रेस्क्यू टीम्स को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सूरत हाल पर कैबिनेट का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है, जिसमें हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई है। मुल्क भर में सदर की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। 63 साला इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के सदर मुंतखब हुए और उन्होंने 62% वोट हासिल किए थे, लेकिन इस इलेक्शन को ईरानी तारीख में कम तरीन टर्न आउट वाला इलेक्शन करार दिया जाता है, जिसमें लाखों लोगों ने वो घरों से अपने नहीं निकले थे, हक़ राय दही का इस्तेमाल नहीं किया था। जो वोटर्स बाहर निकले, उनमें से भी कई वोटर्स ने अपने वोट को ज़ाया किया था। अमरीकी खबररसा इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इब्राहिम रईसी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुमकिना जानशीन हो सकते हैं। इब्राहिम रईसी सन 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए थे। इससे पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नाइब सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं, जिसके बाद 2 साल बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें ईरान की अहम मजहबी तंजीमों में से एक आस्ताने कुद्स रिजवी का निगहबान नामजद किया था। ये तंजीम मशहद में मुख्तलिफ फलाही इदारों और तंजीमों का इंतज़ाम संभालती है। इसके सिर्फ 1 साल बाद 2017 में इब्राहिम रईसी पहली बार सदारती इलेक्शन के लिए मैदान में उतरे और सबको हैरान कर दिया था, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। 2019 में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें अदलिया के सरबराह के ताकतवर ओहदे पर नामजद किया और उसके अगले हफ्ते ही वो माहिरीन की असेंबली के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो गए, जो कि 88 रुकनी उलमा का इदारा है, जो अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए ज़िम्मेदार है। इस हादसे के बाद, इस सानहे के बाद इस वक्त ईरान में तमाम लोग दुआ गो हैं कि इनकी ज़िंदगियों के हवाले से, जो लोग इनके साथ मौजूद थे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं और हम भी दुआ गो हैं इनकी खैरियत के लिए। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त सैयद हसामुद्दीन महाजरी मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ईरान से इनका ताल्लुक़ है। ज़रा इनसे डिटेल्स ले लेते हैं। पहले बहुत शुक्रिया आपका हसाम साहब। सर, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से? रेस्क्यू टीम्स अभी तक कोई कामयाबी हासिल कर पाई हैं? तैयारा, ये हेलीकॉप्टर मिल पाया है? क्या कह रहे हैं ईरानी हुक्काम? अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपके तबस्सुस से तमाम नाजरीन को इस वक्त, जो कि इस वक्त समा टीवी को देख रहे हैं, उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। अर्ज़ ये है कि यहाँ पे अभी तकरीबन 3-4 घंटे से ये खबर आई है और जैसे कि आपने बेहतरीन अंदाज में अपने इंट्रो में पूरे डिटेल्स बता दिए। वो गए थे वहाँ पे डैम के इफ्तिताह के लिए, जो वापसी पे जो 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उनमें से एक जो कि सदर इब्राहिम रईसी और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अमीर अब्दुल्लाहियान और सूबे आज़रबाईजान के जो गवर्नर हैं और वहाँ के जो इमाम जुम्मा हैं, वो इस हेलीकॉप्टर में थे। तो इस हेलीकॉप्टर को मजबूरी तौर पर लैंडिंग करना पड़ा और लेकिन उसके बाद उससे राब्ता मुनक़ता हो गया। ये जो इलाका है जहाँ पे उन्होंने लैंडिंग किया है बाई फोर्स, वो एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे जैसे कि आपने बताया धुंध है और शदीद बारिश। 1 हफ्ते से तमाम ईरान में शदीद बारिशें हो रही हैं। तो इस वजह से अभी तक, इस लम्हे तक हमारे को कोई ऐसे डिटेल नहीं मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में बहुत पहाड़ी एरिया है और बहुत वहाँ पे ना कोई रसाई है, ना कोई रोड है, ना कोई इम्कानात है। तो लोग रेस्क्यू टीम्स लगे हुए, लेकिन मैं ईरान की जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी यहाँ पे तकरीबन हर दिल अजीज सदर थे, क्योंकि वो ईरान बिल्कुल
ایرانی عوام obviously اب وہ ایک لوگوں کے اندر یقیناً ایک کیوس، ایک پریشانی، ایک کیوروسٹی ضرور ہوگی، اور لوگ ان کے لیے واقعتاً صحتیابی کے لیے، ان کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں گے۔ حسام صاحب مجھے یہ فرمائیے سر، کیا اس معاملے میں تقریب کاری کے کسی عنصر کو دیکھا جا رہا ہے کیا؟ بالکل نہیں، بالکل ابھی تک کوئی خدشہ نہیں ہے، نہ کوئی رپورٹ ایسی ہے، نہ کوئی ہمارے جو فوجی اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، کسی نے بھی ایسے کوئی اقدام سے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی ہے کہ کوئی دہشت گردی ہو یا کوئی تخریب کا خراب کاری ہو یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہو۔ اس میں کوئی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ایک حادثہ کی خبر آ رہی ہے فی الحال، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ میں اس وقت حادثہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ کے حوالے سے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، سر ذرا مجھے یہ فرمائیے گا جس علاقے سے، جی سوال بھی لے لیجئے سر، ساتھ ساتھ ایڈ کر دیجئے گا اپنی بات کو، جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ پہاڑی سلسلہ ہے اور obviously وہاں پر موسم بھی بہتر نہیں ہے، مجھے یہ آپ بتا سکیں گے کہ جس جگہ پر ڈیم کا افتتاح کیا ہے، جہاں سے یہ طیارہ اڑا ہے، ہیلی کاپٹر اڑا ہے، وہاں سے اس مقام کا یہ ڈسٹنس تقریباً کتنا ہے، کتنا دور ہے وہاں سے؟ کوئی اطلاع نہیں ہے ابھی تک، اس کو ڈھونڈ رہے، لیکن اسی علاقے کے قریب ہے، شمالی ہمارے جو البرز پہاڑیاں ہیں اسی پہاڑیوں میں ہے، اب شاید 50 سے لے کے 100 کلومیٹر کے فاصلے میں ہے، کیونکہ وہ یقیناً تبریز کی طرف آ رہے تھے تاکہ تبریز سے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے تہران واپس آ جائیں۔ جو ہوا ہے وہی اسی علاقے میں ہوا ہے، یعنی وہ تو تہران تک تو ہیلی کاپٹر میں نہیں آ سکتے تھے، وہ بالکل اسی 50 کلومیٹر کے ارد گرد ہی ہے یہ جو فاصلہ ہے وہاں سے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جہاں سے اڑان بھری ہے، وہاں سے جہاں پر یہ گرا ہے اب تک جو ممکنہ طور پر پتہ چل سکا ہے، وہ 50 سے 100 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی وہ ایریا موجود ہے۔ مجھے بتائیے گا سر، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 3 ہیلی کاپٹرز تھے ایک ساتھ، ایک میں ابراہیم رئیسی صاحب اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ، باقی 2 مزید ہیلی کاپٹر، اور جو 2 مزید ہیلی کاپٹرز تھے وہ اپنے مقام پر انہوں نے لینڈ کر لیا ہے بحفاظت بخیریت۔ ان لوگوں سے بات ہو سکی ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ کہاں پر کہیں مس پلیس جہاں پر یہ ہوا ہو، یا ساتھ ہی اڑان بھری تھی تینوں نے؟ ایک ویڈیو بھی آئی ہے جو کہ صدر ابراہیم رئیسی صاحب کے ساتھی اسی ہیلی کاپٹر سے انہوں نے بھیجا ہے، یعنی وہ وہاں سے آخری ویڈیوز جو آئی ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے اندر سے بھی آئی ہے، اور وہ دو ہیلی کاپٹر دوسرے وہ سلامت اپنے مقصد تک پہنچے، تو اسی وجہ سے یہ بالکل ایک حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی تخریب کاری ہوتی، کیونکہ وہ تو پتہ نہیں تھا ان تینوں میں سے کون سا ہیلی کاپٹر صدر رئیسی ان میں تھے، لیکن یہ ابھی تقریباً ابھی تک کنفرم خبریں نہیں ہیں، لیکن یہ حادثہ ہی میرے خیال میں یہ حادثہ ہی ہو سکتا ہے۔ جی حسام صاحب، جس ویڈیو کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں جس میں باقی لوگ موجود ہیں، اس میں صدر صاحب بھی موجود ہیں بخیریت و عافیت؟ جی بالکل، اس سے پہلے کہ حادثہ پیش آئے وہ ہیلی کاپٹر میں صدر رئیسی صاحب کی وہ سوشل میڈیا میں یہ وائرل ہوئی ہے، وہ ویڈیو آخری ویڈیو جو ان کی ہے وہ سلامت۔ اچھا، وہ حادثے سے پہلے کی ویڈیو ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، جی حادثے سے پہلے، لیکن ابھی جو آخری جو ویڈیوز یہاں پہ جو دکھ رہے ہیں وہ امدادی کارکن پہنچ گئے اس قریب، لیکن شدید دھند اور بارش کی وجہ سے ابھی تک کوئی امدادی کام اور کوئی نتیجہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی عوام آپ سے زیادہ بے چین ہے، سب اس انتظار میں ہے کہ کوئی خبر مل جائے تاکہ ان کی خیریت سے مطلع ہو جائے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ہم مشہد میں ہیں، اور اس وقت مشہد مقدس یہاں پہ حرم امام علی رضا علیہ السلام فرزند رسول میں، کیونکہ ان کی ولادت کا شب ولادت ہے، تو یہاں پہ جشن منانے کے مختلف پروگرام تھے، یہاں پہ سارے پروگرام کینسل ہوئے ہیں، اور یہ بتاؤں کہ مشہد جو ہے ابراہیم رئیسی صاحب کے آبائی شہر ہے، ان کا تعلق اسی شہر سے تھا، اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا۔ جی بہت شکریہ حسام صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ obviously اس وقت ایران کے لوگ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہردل عزیز صدر
ہیں ایران کے، اور اس وقت کافی بے چینی بھی ہوگی لوگوں کے اندر، وہ جاننا چاہتے ہوں گے، اپنے صدر کے حوالے سے خیریت جاننا چاہتے ہوں گے۔ ایران سے افسوسناک خبر آ رہی ہے جہاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق دزمیر کے جنگل میں اس وقت یہ حادثہ پیش آیا جب ایرانی صدر اپنے آذربائیجانی ہم منصب کے ہمراہ ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین عامر، گورنر مالک رحمتی، ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی موجود تھے۔ ارنا کے مطابق جس جگہ پر ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں کے مقامی افراد نے ایک زوردار دھماکہ سنا ہے۔ اس وقت 40 کے قریب ریسکیو ٹیمز علاقے میں موجود ہیں۔ ڈرون اور سراغ رساں کتوں کی مدد سے ہیلی کاپٹر کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے دستوں نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے جو ریسکیو آپریشن میں بھی مدد کر رہی ہے۔ دشوار گزار پہاڑی راستے ہیں، سخت موسم ہے، دھند ہے، اس کے باعث ریسکیو ٹیمز کو شدید پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ صورتحال پر کیبنٹ کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے جس میں حادثے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ ملک بھر میں صدر کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ 63 سالہ ابراہیم رئیسی 2021 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے 62% ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن اس الیکشن کو ایرانی تاریخ میں کم ترین ٹرن آؤٹ والا الیکشن قرار دیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں لوگوں نے وہ گھروں سے اپنے نہیں نکلے تھے، حق رائے دہی کا استعمال نہیں کیا تھا۔ جو ووٹرز باہر نکلے ان میں سے بھی کئی ووٹرز نے اپنے ووٹ کو ضائع کیا تھا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس کے مطابق ابراہیم رئیسی ایرانی سپریم لیڈر کے ممکنہ جانشین ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی سن 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر، پھر اسٹیٹ انسپیکٹریٹ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، جس کے بعد 2 سال بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے انہیں ایران کی اہم مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان قدس رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ یہ تنظیم مشہد میں مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھالتی ہے۔ اس کے صرف 1 سال بعد 2017 میں ابراہیم رئیسی پہلی بار صدارتی الیکشن کے لیے میدان میں اترے اور سب کو حیران کر دیا تھا، لیکن وہ جیت نہیں سکے تھے۔ 2019 میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طاقتور عہدے پر نامزد کیا اور اس کے اگلے ہفتے ہی وہ ماہرین کی اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر منتخب ہو گئے، جو کہ 88 رکنی علماء کا ادارہ ہے جو اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد اس وقت ایران میں تمام لوگ دعا گو ہیں کہ ان کی زندگیوں کے حوالے سے جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے ان کے حوالے سے بہت زیادہ دعا گو ہیں، اور ہم بھی دعا گو ہیں ان کی خیریت کے لیے۔